شرزمہ کلیلہ جو لاہور بیسڈ ہے، اس شرزمہ کلیلہ کی طرف سے جو داتا سرکار کے عرس کے تقدس کو پامال کیا گیا، جو مسجد، درگاہ اور بالخصوص جو وہاں پر علماء، مشائخ اور تلاوت، نعت، ان ساری چیزوں کی جو وہاں پر بے حرمتی کی گئی، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور یہ ایسی خباثت اور شرارت ہے کہ ہندوؤں اور سکھوں کے دور حکومت میں بھی کبھی کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے۔ اور اس طرح کی حرکت یا تو کچھ عرصہ قبل خوارج کی طرف سے ہوئی تھی کہ وہاں بم دھماکہ کیا گیا تھا، یا اس شرزمہ کلیلہ نے اس دفعہ عرس کی تقریبات کے دوران یہ شرارت کی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میں ان کبھی حرکات پر ہزار مرتبہ لعنت بھیجتے ہوئے میں ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ پر جس طرح انہوں نے سٹیج پہ حملہ کیا تو اس خباثت اور شرارت کو انہوں نے اپنی فتح قرار دیتے ہوئے اس پر بغلیں بجانی شروع کر دی، اور عوام کے اندر انہوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ جناب داتا سرکار کے سٹیج سے حنیف قریشی اور عرفان شاہ مشہدی کو عوام اہل سنت نے اتار دیا، اور کوئی کہتا ہے کہ وہاں سے بھگا دیا، اور کوئی کہتا ہے کہ ان کو جوتے مارے گئے یا جوتے دکھائے گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں یہ عوام اہل سنت کا کام نہیں۔ مجھے افسوس ہے تحریک لبیک کے لاہور کے ان چند ایک ذمہ داروں سے پر کہ جنہوں نے ان کی ان خباستوں کو نہیں سمجھا، اور وہ جھٹ سے جناب آ گئے اور انہوں نے میسج چلایا کہ ہمارے کارکنان وٹ نکالتے ہیں۔ میں صرف ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں کہ اگر تم اتنے ہی وٹ نکالنے والے ہوتے تو یہ تمہارے لاہور میں رہتا ہے، اس نے بابا جی کو کافر کہا ہے، اس نے تمہارے قائدین کی تکفیر کی ہے، اس نے تو ان کے خلاف وہ زہر اگلا ہوا ہے کہ علمان والحفیظ۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں وٹ ابھی تک کیوں نہیں نکالیں؟ بہرحال تحریک لبیک کے مرکزی ذمہ داران میں سے سید عنایت الحق شاہ صاحب کا جو بیان آیا اور انہوں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے، میں اسے خوشائند قرار دیتا ہوں، لیکن قبلہ شاہ جی کاش کہ یہ جس دن پہلے دن لبیک کے نعرے کے ساتھ سید عرفان شاہ صاحب کے سٹیج کے انہوں نے گھیراؤ کیا تھا، اسی وقت آپ کی طرف سے جب یہ لاہور کا ذمہ دار شخص بیان دے رہا تھا کہ یہ ہمارے کارکنان ہیں، اس وقت کاش کہ آپ یہ بتا دیتے کہ یہ ایک سازش ہو رہی ہے تحریک لبیک کے خلاف، لیکن شاید میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اس سازش سے تھوڑی دیر سے باخبر ہوئی ہیں۔ اور اس وقت دیکھ لیجئے کہ آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھیے، یہ سارے کے سارے ہنگامے کی ذمہ داری انہوں نے تحریک لبیک کے کھاتے میں ڈالی ہے، اور یہ ان خبیثوں نے ایک تیر کے ساتھ دو شکار کھیلے ہیں۔ ایک طرف تو اپنا پرانا بغض تحریک لبیک پاکستان سے انہوں نے نکالا ہے، اور دوسرا انہوں نے اپنے ان مشائخ اور علماء کی بے ادبی اور توہین کی ہے، اور داتا صاحب کے عرس کی تقریبات کو پامال کیا ہے۔ امیر دعوت اسلامی حضرت قبلہ مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتکم العالیہ گستاخ رسول کی قتل کے حوالے سے انہوں نے خلاف شریعت کچھ سٹیٹمنٹس انہوں نے دی، جس پر ان کے بعد میں علماء نے توجہ دلائی، اور ان کے مفتیان اعظام کے کہنے پر حضرت صاحب نے اپنی ان چیزوں سے توبہ کی اور رجوع کیا۔ بیانات عطاریہ اور کرامات سیدنا عثمان غنی، یہ دو کتابیں حضرت صاحب کی، حضرت قبلہ الیاس قادری دامت برکاتکم العالیہ کی، اس میں صحابی رسول حضرت سیدنا جیجہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو میرے نبی کے پاک باز صحابہ میں ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے لیے بد نصیب اور خبیث النفس انسان، یہ جملے ان کے لیے لکھے گئے، اور دو کتابوں میں ان کو چھاپا گیا، اور ایک نہیں، دو نہیں، کئی ایڈیشنوں میں ہزاروں